جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں جی؟ اچھا جی، جو پی پی ایس سی نے پلانر اپڈیٹ کر دیا ہوا ہے اپنا، میں تھوڑا تیاری میں تھا، اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو چیزیں بتا دوں. میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی. یہ جو میونسپل آفیسر فائنانس کا چیک ہونے جا رہا ہے صبح 10 بجے، اور یہ نیچے پنجاب ریونیو اتھارٹی کا جو آڈٹ آفیسر کا ہے یہ بھی چیک ہوا ہے، لیکن یہ دوپہر کے ٹائم ہے. باقی 7 کو ایڈمن آفیسر اور انفورسمنٹ آفیسر کا ہے. اچھا جی، اور اس میں مطلب پتہ تو آپ لوگوں کو ہوگا، لیکن میں بھی چلے بتا دیتا ہوں. لیکن جو لا والے لوگ ہیں جن کو چلو نہیں پتہ، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اب جو اس میں جو لکھا ہو نا کوالیفیکیشن ریلیٹڈ، یہ کہاں گیا آپ کا فائنانس والا، یہ 46 پہ ہے، آڈٹ اکاؤنٹ اینڈ فائنانس ریلیٹڈ کویشچنز. اب یہ آڈٹ جو ہے، یہ آڈٹ وہ والی نہیں پوچھتے ہیں پی پی ایس سی والے، جو یہ مطلب نارمل مارکیٹ سے کتاب ایک ملتی ہے بی کام کی، اور اس میں لکھا ہوتا ہے جی کہ جی آڈٹ یہ ہوتا ہے. آڈٹ کی یہ ٹائپ ہیں 3-4: انٹرم آڈٹ، فائنل آڈٹ ہے، اسٹیچوٹری آڈٹ، اور 2-3 ٹائپ اس طرح کی. اور یہ جو ہے آڈٹ رپورٹ بنتی ہے، اور ایکسٹرنل آڈیٹر کی اور انٹرنل آڈیٹر کی جو ہے ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں. اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے براڈر اس میں دیکھنا پڑے گا آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ ایم سی کیو ٹھیک ٹھاک پی پی ایس سی مشکل دیتا ہے آڈٹ کے. مطلب جو سی ایم اے کی بک ہوتی ہے نا، مطلب اب وہ تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ اے آئی ٹولز یوز کر سکتے ہیں، وہاں سے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جی کوالیفیکیشن کیا ہوگی آڈیٹر کی، کون بندہ ہے جو آڈٹ کر سکتا ہے. ہر بندہ تو آڈٹ ہی کر سکتا ہے نا. اور آڈٹ جو رپورٹ ہوتی ہے ایک بنتی ہے، اس کے اوپر سائن کون بندہ کر سکتا ہے. اب جو پاکستان ہے، پاکستان کے اندر سی اے والا بندہ سائن کر سکتا ہے، اس کے علاوہ آڈٹ رپورٹ کے اوپر کوئی بندہ سائن نہیں کر سکتا. آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اس کے اکاؤنٹس کا آڈٹ ہوتا ہے، ان کو آڈیٹڈ اکاؤنٹس کہتے ہیں. پھر جا کے جو ہے جمع ہوتے ہیں وہ آپ کے ایف بی آر کے اندر اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے اندر، جہاں پہ ٹیکس کی کلیکشن ہوتی ہے. اس طریقے سے نظام چل رہا ہوتا ہے. اور باقی اس کے بعد اکاؤنٹنگ آ گئی. اکاؤنٹنگ 3 طرح کی ہوتی ہیں جی: فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہوتی ہے، کاسٹ اکاؤنٹنگ ہوتی ہے، اور مینیجریل اکاؤنٹنگ ہوتی ہے. انٹرمیڈیٹ اکاؤنٹنگ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو چلیں چھوڑیں آپ. مینجمنٹ اکاؤنٹنگ جو ہے نا، انٹرنل ڈیسیجن وغیرہ جو کرنے ہوتے ہیں اندر کے معاملات، ان سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. وہ ایسا جس میں کوئی اتنا فارمولا ٹائپ نہیں ہوتا، اس کو آپ مینجمنٹ سے ٹچ دے سکتے ہیں. ہلکا پھلکا مینجمنٹ کے کمپوننٹس کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. اور کاسٹ اکاؤنٹنگ کا تو آپ لوگوں نے نام سنا ہی ہوگا، وہ نکالتی ہے دھوئیں ایک دفعہ جو ہے نا کینڈیڈیٹ کے. اس کے اندر 4-5 جو کنسیپٹس ہیں نا، وہ آپ لوگوں نے دیکھ کے جانے ہیں. مین کاسٹ آف گڈس اور اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے آپ کا، یہ جو بجٹس بنتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں. اور اس کے اندر آپ کا آ جاتا ہے جاب کاسٹنگ ہوتی ہے، آرڈر کاسٹنگ ہوتی ہے، اور ویریئنس انالیسس ہوتا ہے. یہ چیزیں، اور لائف آف فائفو والا میتھڈ ہوتا ہے. یہ 5-6 ٹاپک تو دے کے جانی ہے. اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، لیکن یہ مین چیزیں آپ لوگوں نے دے کے جانی ہے لا والے بندوں نے اور جو نارمل اسٹوڈنٹ ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کا فائنینشیل اکاؤنٹنگ، وہ تو آپ کو پورا فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا سائیکل ایکویشن سے لے کر اینڈ تک جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، وہاں تک پتہ ہونا چاہیے پورا اکاؤنٹنگ کا سائیکل. ایک کنسیپٹ ہے یہ. اس کے بعد اس کے اوپر انالیسس ہوتا ہے، یہ دوسرا کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر تیسرا کنسیپٹ ہوتا ہے، اوپر اس کے ڈویڈنڈ کے فارمولے لگتے ہیں. یہ تو مین چیز ہے نا اس کی، جو مین پلرز ہیں وہ ہیں یہ. اور اس کے علاوہ آپ لوگ اس کی اے آئی کی جو ہیلپ لے سکتے ہیں. بکس کو اگر دیکھنا چاہیں کوئی دیکھ سکتے ہیں. ایگزام ویڈا سے یا پاک ایم سی کیوز سے، ایم سی کیوز بھی اکاؤنٹنگ کا دیکھ سکتے ہیں، آپ کو لیول پتہ لگ جائے گا. اور اس کے علاوہ اس کے اندر اور مختلف کانسیپٹس ہوتے ہیں. اکاؤنٹنگ کے اندر کافی چیزیں آ جاتی ہیں. ڈیپریسیشن کا کانسیپٹ پوچھتے ہیں وہ. ڈیپریسیشن بہت ضروری چیز ہے. شیئرز کا، کہ آرڈنری شیئر اور پریفرنس شیئر جو ہوتے ہیں، یہ کیا فرق ہے ان کے اندر. اس کے علاوہ آپ کا اس کے اندر اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں کافی. برانچ اکاؤنٹنگ بھی آتی ہے، لیکن پیٹی کیش اکاؤنٹنگ بھی آتی ہے. ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ٹائم بچے تو دیکھ لیں آپ. کنسائنمنٹ اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے، ایئر پرچیز ایگریمنٹ بھی اس میں ہوتا ہے. تو یہ ایک سمندر ہے اکاؤنٹنگ کا، لیکن مین کانسیپٹس آپ لوگوں نے دے کے جانے ہیں. اور اس کے علاوہ فائنانس ہے جی. میجر پورشن جو ہے نا فائنانس کا ہے. فائنانس کے اندر 8-10 ٹاپکس ہیں، وہ تگڑے ٹاپکس ہیں. وہ ایک کینڈیڈیٹ کو آنے چاہیے. وہ انٹرویو میں بھی کام آئیں گے آپ کے، اور پیپر کو کریک کرنے کے لیے تو وہ بہت ہی ضروری ہے نا. اس میں ٹائم ویلیو آف منی آپ کا آ جاتا ہے. شروع ہی وہ ہوتی ہے جہاں سے بیسک ہوتی ہے کہ آج میں بیٹھا یہاں پہ 10 لاکھ روپے لگا رہا ہوں، تو کتنا میں حساب کتاب لگاؤں گا کہ مجھے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے اس کے فیوچر میں. اس کے اوپر آپ کا کیپٹل بجٹنگ کا کیپٹل بجٹنگ کا ٹاپک آ جاتا ہے. وہ 3 ٹیکنیکس ہوتی ہیں: نیٹ پریزنٹ ویلیو کی، پے بیک پیریڈ کی، اور ایک اور ٹیکنیک ہوتی ہے. وہ ٹھیک ٹھاک مشکل چیزیں ہیں.
وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد شیئرز کا اس کے اندر آ جاتا ہے, شیئرز کے ساتھ بانڈ ویلیویشن کا آ جاتا ہے اس کے اندر. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو دیکھ کے جانی پڑیں گی. اور سیل ٹیکس کے MCQs جو ہیں وہ تو کہیں سے بھی نہیں ملیں گے. وہ سیل ٹیکس کو ایز اٹ از آپ کو سیکشنز کے ساتھ یاد کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں. باقی جی کے کا تو آپ لوگ سب کو پتہ ہی ہے کہ اس کے ٹریڈیشنل جو ہیں PPSC کے 10 سبجیکٹس ہوتے ہیں, اور ان کو دیکھنا ہے آپ نے. ابھی تو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, تو امتیاز شاید کی بک اب 10 دن میں اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے یاد, 200 پتہ نہیں 17 پیپر ہیں کہ کتنے نئے ایڈیشن کے, وہ پھر سارے اگر کر لے تو 50 نمبر میں سے 40-45 نمبر وہ لے لے گا. نہیں تو کامن سینس کے بھی اس میں 10-15 نمبر آ ہی جائیں گے جس بندے نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. تو یہ سین ہے جی. اور پیپر اس کے ٹھیک ٹھاک مشکل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی لوگ کے پاس اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے. لاسٹ ٹائم جس کا میرٹ تھا وہ آپ لوگ سب کو پتہ ہے کتنا تھا, 56 میرٹ تھا اس کا میرے خیال سے انفورسمنٹ آفیسر کا. نہیں 55 تھا میرے خیال سے, اور 57 کے سے لے کر 62 تھا کہ 61 تھا اس کا آڈٹ آفیسر کا. اور ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے یہی رہے. اس ٹائم نمبر آف سیٹس کم تھی اور اسٹوڈنٹ بھی 2500 کے 2600 بندہ تھا. ابھی 12,000 بندہ ہے اور 199 سیٹس ہیں. تو لاجیکلی جو دیکھا جائے جس طرح ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے تو میرٹ لو ہی رہنا چاہیے. تو لیکن ہم نے تو اپنی تیاری جو ہے نا 65 سے 70 کے راؤنڈ کر کے جانی ہے. باقی جو سوال نہیں آتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیں. نیگیٹو مارکنگ کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے. جو پہلی دفعہ بندہ اپیئر ہو رہا ہے اس کو بتا دیتا ہوں جی, 4 سوال غلط کریں گے تو آپ کا 1 نمبر کٹا جائے گا. نیگیٹو مارکنگ یہ ہوتی ہے. صحیح نمبروں میں سے آپ کے نمبر کٹ مائنس ہونے شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح سسٹم ہوتا ہے. اور 1:5 کے حساب سے PPSC انٹرویو کے لیے بلاتا ہے. لیکن ابھی اس نے جو یہ آیا آپ کا کیا کہتے ہیں SDO کا رزلٹ, اس میں اس نے 1:4 کے حساب سے بلایا بندوں کو. 400 بندہ بلایا, حالانکہ 500 بلانا چاہیے تھا جو ایڈ میں بھی لکھا ہوتا ہے. تو یہ سسٹم بھی ہو جاتا ہے. PPSC ہے, گورنمنٹ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم لوگوں نے اپنی تیاری کر کے جانی ہے, اس سیٹ کو کریک کرنا ہے. تو چلیں جی, ابھی انٹیلیجنس آفیسر کی بھی جو سیٹس آنے لگی ہیں ان کے اوپر بات بھی کرتے ہیں. لیکن یہ مین فوکس اپنا یہی ہے PPSC ایڈ نمبر 5 جو ہے اس میں سے سیٹ نکالنے کا. تو چلیں جی, ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تو اپنی تیاری کو زور و شور سے رکھیں آپ لوگ. تو اوکے جی, اللہ حافظ.